بات ہے اور ابھی جو میں بات کرنے لگا ہوں یہ بات دنیا تک پہنچنا بے حد ضروری ہے۔ اس نام کو پہچانتے ہو؟ سنا ہے کبھی یہ نام؟ ذہن پر ذرا زور دو، شاید یاد آ جائے۔ یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو بھی میڈل ایسٹ کے موجودہ حالات کے حوالے سے ہے کیونکہ دنیا بھر میں انٹرنیشنل میڈیا پر ہر جگہ پر اسی حوالے سے بات ہو رہی ہے اور لوگ جاننا چاہتے ہیں، اور آج گزشتہ رات سے لے کر اب تک بہت اہم ڈیولپمنٹس ہو چکی ہیں۔ شام میں کیا ہوا اس پر بھی بات ہوگی، اور یہ جو باطل قوتوں کی طرف سے لگائی گئی آگ ہے عالم اسلام میں، خواہ وہ غزہ ہو، یمن ہو، لبنان ہو، شام ہو، دنیا بھر میں جہاں بھی ہو، فرقہ واریت کی صورت میں ہو، اب وہ کس کروٹ حالات جائیں گے اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اور اس چیز کا اقرار اب ان قوتوں کی طرف سے خود کر دیا گیا ہے، کھل کر دیا ہے انہوں نے۔ لیکن خود کو یہ جو نام نہاد اسلامی کہنے والے عناصر ہیں، یہ مسلک کی تعصب سے ہی نہیں نکل رہے، یہ فرقہ واریت سے ہی نہیں نکل رہے، یہ شیعہ تعصب سے نہیں نکل رہے۔ اور ہم یہ بات کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ مسئلہ شیعہ اور سنی کا نہیں ہے۔ یہ بات تمام معتدل علماء تمام مسالک کے کرتے ہیں کہ شیعہ سنی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ مسئلہ حسینیت اور یزیدیت کا ہے، اسلام کی سوچ کا ہے اور تکفیری سوچ کا مقابلہ ہے۔ ہم تو وحدت کے قائل ہیں، لیکن ہم جو نفی کرتے ہیں وہ تکفیریت کی کرتے ہیں، یزیدیت کی کرتے ہیں، باطل قوتوں کی کرتے ہیں۔ اور یہ جو ہم شام کے موجودہ حالات پر بات کرتے ہیں، اس میں ہمارا مقصد کسی شخص کی، کسی حکومت کی طرفداری کرنا، حمایت کرنا ہرگز نہیں ہے۔ بشار الاسد سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن وہاں پر اب جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہوا، یہ سب کچھ اسلام دشمن قوتوں کے کہنے پر کیا، ان کے اشاروں پر سب کچھ کیا ان شدت پسند تکفیری عناصر نے۔ اس کے پیچھے اپنی سوچ کا ہاتھ ہے، اور ابھی جو میں بات کرنے لگا ہوں یہ بات دنیا تک پہنچنا بے حد ضروری ہے۔ میں تمام دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ مسل کی تعصب کو ذہنوں سے نکال کر ذرا یہ بات اس پر غور کیجئے گا اور پھر سوچئے گا۔ 2 روز پہلے شام کا ایک اخبار سمیرین نیوز انٹرنیشنل، انہوں نے اپنی ویب سائٹ پر ایک خبر نشر کی کہ روضہ حضرت زینب کے گرد و نواح سے جب سے وہاں پر یہ باغیوں کی حکومت آئی ہے تو انہوں نے وہاں سے تمام بینرز ہٹا دیے ہیں جن پر اہل بیت کے نام لکھے ہوئے تھے۔ ظلم کے خلاف لکھی گئی تمام باتیں وہاں سے ہٹا دی گئیں، کپڑوں کے جتنے بھی بینرز تھے ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ اس پر ہم نے بھی ویڈیو کی تھی، تو اس کے بعد کچھ لوگوں نے کہا نہیں جی اہل بیت کے ناموں کو نہیں ہٹایا گیا، یہ تم پروپیگنڈا کر رہے ہو، بلکہ شیعہ نظریات کو ہٹایا گیا ہے، شیعہ قائدین کی، شیعہ شہداء کی تصویروں کو ہٹایا گیا ہے۔ لیکن اب حقیقت ساری دنیا کے سامنے آ گئی ہے اور حقیقت چھپ نہیں سکتی کہ اس وقت وہاں پر جو لوگ قابض ہیں، ایک ویڈیو آئی حضرت رقیہ سلام اللہ علیہ کے مزار سے، انہی عناصر میں سے شخص وہاں پر ایک بینر کو کھینچ کر بڑے عجیب انداز سے اتار رہا ہے، ہٹا رہا ہے، اور اس بینر پر نام لکھا ہوا ہے فاطمہ۔ تو مسلمانوں، اس نام کو پہچانتے ہو؟ سنا ہے کبھی یہ نام؟ ذہن پر ذرا زور دو، شاید یاد آ جائے۔ یہ نام کس کا ہے؟ یہ نام کسی شیعہ کا ہے، یہ نام کسی شیعہ لیڈر کا ہے، کسی شیعہ کی بیٹی کا ہے یہ نام؟ زور دو ذرا، ذہن پر یاد آ جائے گا۔ ہاں، یاد آ گیا کہ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو یہ اسی نبی کی لاڈلی بیٹی کا نام ہے، جس کو اس انداز سے وہاں سے ہٹایا جا رہا ہے۔ افسوس ہے کہ ان ناموں کے تقدس کو دنیا بھول چکی ہے، اور صرف شیعہ تعصب میں لوگ ان کی واہ واہ کر رہے ہیں کہ وہ بی بی ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے رنجیدہ کیا اس نے مجھے رنجیدہ کیا۔ اور آج ان عناصر سے ان ہستیوں کے نام، اہل بیت کے نام برداشت نہیں ہوتے، اور جن لوگوں کو یہ خوش کرنا چاہتے ہیں، جن کی خوشنودی انہیں درکار ہے، وہ لوگ ان سے خوش ہیں، انہی کے اشاروں پر یہ سب کام کرنے والے ہیں۔ آج 13 دسمبر 2024 اپنی ریاست کے وزیر اعظم نے ایک تقریر کی، مکمل تقریر سوشل میڈیا پر موجود ہے، آپ سن سکتے ہیں، جس میں اس نے ایران کے شیعہ علماء پر کھل کر بات کی، اور اس نے کہا یہ تاریخی دن جو ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں، شام میں جو کچھ ہوا ہے یہ ہماری بدولت ہوا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ اگلی باری ایران کی ہے اور وہاں کے لوگوں کو ابھار رہا ہے بغاوت پر۔ اس ساری صورتحال سے یہ بات واضح ہو گئی، شدت پسند یزیدی عناصر اور اہل باطل ایک ہی ایجنڈے پر ہیں، ایک ہی نظریے پر ہیں، ان کی ایک ہی سوچ ہے، اور یہ شیعہ علماء کے خلاف کیوں ہیں، خصوصاً سید علی خامنائی صاحب کے خلاف کیوں ہیں؟ وہ اس لیے کیونکہ اس وقت دنیا بھر میں شیعہ علی علیہ السلام اور محبان اہل بیت ہی وہ لوگ ہیں کہ جو باطل کی موجودہ حالات میں کھل کر مخالفت کر رہے ہیں، مظلوم کا ساتھ دے رہے ہیں، حق کا ساتھ دے رہے ہیں،
باطل کی مخالفت کر رہے ہیں، ظالم کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اور ابھی حال ہی میں شیعہ علماء حق نے یہ اعلان کیا ہے کہ باطل کے خلاف مشن جاری رہے گا، اور اسی لیے شیعہ علماء کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں، اور عالم اسلام میں یہ لوگ تفرقہ پیدا کر رہے ہیں، اور کچھ نادان ایسے ہیں کہ جو ان کی باتوں میں آ رہے ہیں اور وہ اس فرقہ واریت میں شامل ہو کر انہی کے ایجنڈے کو پرموٹ کر رہے ہیں۔ یہ حق اور باطل کا معرکہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے سارے شواہد ملنے کے باوجود حق کا ساتھ کون دیتا ہے اور باطل کی طرفداری کون کرتا ہے۔ مومنین اکرام، آپ کے اس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔